کانوں کا مسح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، الاذنان دونوں کان، من الرأس سر میں سے ہیں۔ کوئی بھی آدمی کہے گا تو بچپن سے ہم کو معلوم ہے کہ دونوں کان کہاں ہیں؟ سر میں ہیں۔ تو اس حدیث میں کیا مطلب ہے، کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ جسمانی اعتبار سے بتایا گیا دیکھو کان تمہارے یعنی پیٹ میں نہیں ہے، کہاں ہیں؟ سر میں، یہ بات ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی یہ سکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ شرعی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے اور وضو کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے۔ تو الاذنان من الرأس، دونوں کان سر میں داخل ہیں، تو اس سے کیا مطلب نکلے گا؟ آپ کان دھوئیں گے یا مسح کریں گے؟ کیوں؟ تو سر کا کیا کیا جاتا ہے؟ مسح کیا جاتا ہے، تو کان کا بھی کیا کیا جائے گا؟ مسح کیا جائے گا۔ پھر کان کا مسح چہرے کے ساتھ میں کریں گے یا سر کے ساتھ میں؟ سر کے ساتھ میں، کیونکہ سر میں داخل ہیں، تو جب سر کا نمبر آئے گا تو کان کا بھی نمبر، اس لیے ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسح کرنے کے بعد کیوں کرتے ہیں ہم کان کا مسح؟ اس لیے کہ الاذنان من الراس، یعنی یہ اس میں ہیں، تو جب اس کا نمبر آئے گا تو کس کا نمبر آئے گا؟ کان کا، اور اس میں مسح ہے تو کان کا بھی کیا ہے؟ مسح ہے۔ سمجھا؟ تو الاذنان من الراس۔ کوئی آدمی پڑھ کے بھائی یہ تو حدیث صحیح نہیں لگ رہی مجھ کو، کیونکہ اللہ کے نبی ایسی کسی بات بول سکتے ہیں، بچہ جانتا ہے کان سر میں داخل ہیں، ہمارے نبی نے ایسا نہیں بولا ہوگا، کر سکتے ایسا؟ تو اس کی عقل کم ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث نبی کی شان سے گھٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن بعض اوقات حدیث اپنی جگہ ہوتی ہے، حدیث اپنی جگہ ہوتی ہے۔ الاذنان من الراس، کان سر میں داخل ہیں، اس لیے راجح قول کے مطابق کانوں کو کس کے ساتھ، بعض روایتیں ایسی آئی ہیں کہ چہرہ دھونے کے ساتھ فلاں نے کان کا بھی مسح کیا، لیکن راجح قول یہ ہے اس میں کہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کان کہاں ہیں؟ سر میں ہیں، لہذا کیا کرنا چاہیے؟ سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا چاہیے۔ ہاں آئے گا، ایک بار بھی ہے، 3 بار بھی ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے دارقطنی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ کانوں کے مسح کی کیفیت کیا ہے، کیسے کریں کانوں کا مسح؟ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فأدخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، تو آپ نے اپنی انگلیوں کو کان کے سوراخوں میں داخل کیا۔ فأدخل اصبعیہ، کیا وہ بچ گیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹرین تو نہیں چھوٹی نا، آئے گی حدیث۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فأدخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، تو آپ نے اپنے کان کے دونوں سوراخوں میں اس طرح سے کیا کیا؟ انگلیاں داخل کی۔ تو معلوم ہوا کہ کان کا جب مسح آپ کریں گے تو صرف اتنا مسح نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے آپ؟ کان کے سوراخ میں بھی اس طرح سے انگلی کریں گے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ، یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ داخلہما بالسبابتین وخالف ابہامیہ الى ظاہر اذنیہ فمسح ظاہرہما وباطنہما۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کا مسح کیا۔ کون سے کان کا مسح کرنا چاہیے؟ مسح اذنیہ، دونوں کانوں کا مسح کیا۔ تو دونوں کانوں کا ساتھ میں ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ ہاں، دونوں کا آپ نے مسح کیا۔
داخلہما بالسبابتین، داخلہما یہ ان کا داخل کا حصہ، اندر کا حصہ ہے، یہ باہر کا حصہ ہے، تو یہ داخل حصہ ہے جو اندر کا حصہ ہے۔ یہ کس سے کیا؟ سبابہ، التحیات میں کون سی انگلی اٹھاتے آپ؟ سبابہ، تو سبابتین یہ دونوں انگلیاں، جس کو ہمارے یہاں کون سی انگلی بولتے ہیں؟ شہادت کی انگلی، کلمے جو بولتے ہیں انگلی کٹا کے شہید، اس کے لیے ہے وہ، کائے کے لیے ہے وہ؟ شہادہ، اس طرح سے انگلی اٹھانے کے لیے، یا کلمے کی انگلی بعض لوگ بولتے ہیں، التحیات کی انگلی، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو سبابہ۔ سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ الزام لگانے کے لیے ہوتی ہے، اس نے ایسا غلط کام کیا ہے، تو سب کے لیے ہوتا ہے، اس کو برا کہنے کے لیے۔ تو سبابتین، ان دونوں سے آپ نے داخلی حصے کا مسح کیا۔ وخالف ابہامیہ الی ظاہر اذنیہ، اور آپ نے جو ظاہر اذنیہ ہے، جو باہر کا حصہ ہوتا ہے یہ، تو اس کا آپ نے کیسے کیا؟ کون سے حصے سے؟ انگوٹھوں سے۔ تو معلوم ہو کہ اس حصے کو صاف کس سے کرنا ہے؟ سبابتین سے، اندر کا حصہ ہے، اور یہ جو پیچھے کا حصہ ہے اس کو کیسے آپ نے مسح کرنا ہے؟ انگوٹھے سے۔ فمسح ظاہرہما و باطنہما، تو آپ نے کان کے ظاہر و باطن دونوں کا آپ نے مسح کیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے، کئی باتیں معلوم، کیا کیا معلوم ہے اس سے؟ نمبر 1، دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کریں گے، اور یہ جو حصہ ہے جو سوراخ سے جڑا ہوا ہے اس کا کس سے کریں گے؟ سبابہ سے، اور جو سر سے جڑا ہے اس سے، اس کا انگوٹھے سے۔ تو یوں کریں گے، اس طرح سے اس کو کریں گے، جو سمپل بھی ہے، اللہ نے ہاتھ کو بنایا بھی ایسا ہے، الٹا کریں گے تو کیسا ہو جائے گا؟ ایسا کرنا پڑے گا آپ، یہ سمپل ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت بہت ہمارے لیے آسان ہے، پریکٹیکل ہے۔ تو آپ نے ظاہر و باطن دونوں حصوں کا کان کے مسح کیا، تو کان کے ظاہر و باطن دونوں حصوں کا کیا کریں گے؟ مسح۔ دھوئیں گے اس کو پانی ڈال کے اچھے سے؟ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ سنت اس میں کیا ہے؟ مسح کرنا۔ اگر کوئی دھوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، خلاف سنت ہوگا۔ اسی طرح سے ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فادخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی حدیث تھی کہ آپ نے جب وضو کیا تو اپنے دونوں انگلیوں کو کان کے سوراخ میں اس طرح سے یعنی کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مسح بھی ہو اور اس حصے میں اس طرح سے بھی کریں گے۔